جارے تک کے کھانے ڈے بے نیازیاں نے حضرت ڈرو میاں دیکھو ڈرو جندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا سرٹیفکیٹ ٹائم منگا لیے. ہاں اور آج حضرت جس بندے کو کوئی خیر کی دعوت دو نا بہانہ تراش کے رکھا ہے ہر بندے نے. نماز کے لیے کو جی میری پینٹ نہیں صاف، محفل کے لیے کو نہیں جی مجھے کام جانا ہے. میں اکثر اب آپ کو کہتا ہوں یار چل آج تو ہم سب کو ٹال رہے ہیں، جب اسرائیل آئے گا تو اس کو کیا کہنا ہے آگے سے؟ اس کے لیے کوئی جواب رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ اور میاں صاحب نے وہ بھی بڑا درد لکھا، فرمانے نے عذر بہانہ چلدا نہیں. ہاں بھائی جدو انہیں آنا ہے نا کوئی بہانہ نہیں چلنا، عذر بہانہ چلدا نہیں، جو آکھے سو کریے. اور ڈیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو لڑ لڑ مری ہے چلے ہو ٹہنا ہی ٹہنا جی میاں منجو کے ٹہنا ہے، کیوں نہیں مندے کے ٹہنا ہے؟ منجو حضرت جی ٹہنا ہے. ہاں اور اپنے اللہ مرادی کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ لاؤ لاؤ اج اسی بہت دور چلے گا منجو ٹہنا ہے. اور حضرت جی جڑے من گئے نا بڑی سوکھی لنگ گئی انہوں نے، یہ ہم ہی تنگ پھر رہے ہیں. میں ان بچوں کو اکثر سناتا ہوں، یہ ہماری تاریخ کا بہت خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ مرید ہیں حضرت امام حسن بصری کے رحمۃ اللہ تعالی، اور آپ مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی. انہیں لکھا ہے تاریخ لکھنے والوں نے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے سود کا کام کرتے تھے، پھر اللہ نے آپ کو توفیق توبہ دی اور آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے پاک پر توبہ کی. اور جس طرح حضرت اب پیری مریدی ہو گئی نا، وہ پہلے اس طرح کی نہیں تھی. ہاں جب مرید ہوئے تو آپ نے فرمایا حبیب عمر پہلے بڑی گزر گئی، ہاں وقت تھوڑا رہ گیا، اب جو رہ گیا ہے رب اور رب کے رسول کو راضی کرنا ہے حضرت. ہاں بھائی دھیان رکھو میاں، یہاں بڑے لوگ بیٹھے ہیں جن کو پیغام آ گیا مالک کا. کیا پیغام آیا ہے؟ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے. ہاں یار بے چٹھے آ گئے، شرم کر کو تھوڑی جی ہوں. بچپن تو نے گزار دیا، لڑکپن تو نے گزار دیا، جوانی تو نے گزار دی، چٹے وال آ گئے کیوں نہیں مسیتے آنڈے؟ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویخ محمد بخشا موت سنے آئے. اور پھر بابا جی فرید بولے، آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور. پھر خواجہ غلام فرید بولے، آپ فرماتے ہیں کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ تھے سب مسافر نہیں، کوئی حج چلے. بھی عنایت فرمائی اور فرمایا بیگون پکانا ہے، جیسے وہ کہہ رہے تھے نا اللہ ہی اللہ، اب پکانا ہے اللہ ہی اللہ. بس وہی انسان ہے نا. عرض کی حضور بیوی بھی نہیں بچے بھی نہیں کتوں کھاواں پیاں گا؟ آپ نے فرمایا حبیب جنہیں پیدا کیتا ہے ضامن بھی ہوئی ہے، بہ جا تم بس. کیونکہ حضرت ہم سب وہ ہیں، ہم نے اسباب کو اختیار کیا اور حضرت کو اسباب کے بھی ترک کرنے کا حکم دے دیا گیا. توکل کا اس سے بھی اوپر والا درجہ. وہ آپ نے تسبیح پکڑ لی اور بیٹھ گئے آپ تسبیح لے کے. اللہ حضرت اپنی حفاظت میں رکھے. وہ اللہ حضرت پہلے کہتے ہیں نا، پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے. کیوں؟ ہاں پرونٹھے کھان دی عادت پئی ہوئے تو پائی سکیاں کدے کول کھادیاں جاندیاں، لیکن بس آزمائش آ گئی حضرت. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6 دن گزرے. وہ آپ بیٹھے وہ تسبیح پہ اپنا ورد پکا رہے تھے کہ بی بی صاحب آ گئی اور آ کے آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا تم تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو؟ ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے مزدوری کرو کو پیسے لے کے آؤ، ہم بھی کترن والا کھائیں. دانا آدمی تھے حضرت، بڈی نال متھا نہیں لایا.
آپ فرماتے میں نے لوٹا، تسبیح، مصلی، قرآن پاک لیا اور میں جنگل چلا گیا۔ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہے، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ آپ فرماتے میں چلا گیا، سارا دن وہاں بیٹھ کے نا میں نے اللہ اللہ کی۔ فرماتے جب رات پڑی تو میں گھر آ گیا۔ جب گھر آیا نا تو بیوی پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی تھی نا؟ آپ فرماتے نے میں نے کہا خوب کی تھی۔ تو پوچھتی ہے اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کہاں ہے؟ آپ فرماتے میں نے اس کو ٹالا۔ میں نے کہا نہیں، اصل میں میں نے جس کا کام کیا نا وہ بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بیوی کہتی ہے اچھا حبیب چلو کل پھر مزدوری مانگ لے گی۔ آپ فرماتے دوسرا دن آیا، میں پھر چلا گیا، ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ آپ فرماتے سارا دن اسی طرح گزارا، رات پڑی تو گھر آ گیا۔ جب گھر آیا تو بیوی پھر پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی تھی نا؟ آپ فرماتے میں نے کہا کل نہ بھی بوتی کی تھی۔ تو پوچھتی ہے پھر کتنے جو مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا، نہیں وہ جدا کام کیتا ہے نا میرا مالک جڑا ہے وہ بڑا کریم ہے، میں نے مزدوری مانگدے ہیں شرم آ گئی۔ تو بیوی تھوڑے غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو پہلے جا کر اس سے 2 دن کی مزدوری لینا، اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا، نہیں تو کسی اور کا کرنا جا کے۔ اب یہ کوئی صوفی سمجھ سکتا ہے حضرت یہ تیر کس طرح لگتا ہے ادھر آ کے؟ ہم تو حضرت 10 روپے کے لیے رب کو چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ صوفی ہیں جنہوں نے پہرا دیا ہے سونے ملن ہزارہ ایسا نہیں یار بٹانا۔ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا دیا، اس کو چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں؟ ہے کوئی ایسا کریم 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا؟ خیر آپ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا، میں پھر چلا گیا، سارا دن آپ فرماتے ہیں میں نے بڑی توجہ سے اپنے اللہ کو یاد کیا۔ آپ فرماتے ہیں جب رات پڑی تو بڑا پریشان، حبیب وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا، آج کیا کہہ کے ٹالوں گا، آج کیا اس کو جواب دوں، کیا بہانہ لگاؤں؟ پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے۔ آپ فرماتے پھر فیصلہ میں نے یہ کیا کہ باہر ہی بیٹھ جاؤ، ہاں تب گھر جاؤں گا جب سو چکی ہوگی۔ لیکن حضرت وہ بھی تو کریم ہے نا، اتنا بھی نہیں بندے کو آزماتا۔ آپ فرماتے جب آدھی رات گزر گئی نا میں نے کہا اب سو گئی ہے، آپ فرماتے میں گھر گیا، لیکن آپ فرماتے جب گھر کے قریب گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، منظر ہی بدل ہے، گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، اور خوشبو بتا رہی ہے کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، وہ فقیر کا ہر چولہا کے میں بل پیا، وہ بھی ادھی راتی۔ کہتے خیر میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بیوی نے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا تو دیکھا تو نئے کپڑے پہن رکھے ہیں اور خوش بھی بڑی ہے۔ فرماتے میں حیران ہوا یہ نئے کپڑے کہاں سے آئے، یہ اتنی خوش کیوں ہے؟ کہتے میں نے پوچھا بھی نہیں، خود ہی کہتی ہے او حبیب تسی کدے کل کام کرتے رہے ہو، تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے۔ آئے آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئی، تو اندر جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جس جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگا ہے، کیا جو کیا آٹا کیا دالیں کیا گوشت کیا سبزیاں کیا درہم کیا دینار کیا نیا لباس۔ کہتے میں نے بھی پوچھا ہی نہیں، تو خود ہی کہتی ہے حبیب آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا، آپ تو کام کر رہے تھے، تو یہ آپ کے مالک کے بندے آئے تھے، یہ سارا کچھ وہ دیکھ کے گئے ہیں۔ کہتے میں رو پڑا ہوں، قربان جاؤں تیری بندہ نوازی پہ، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا۔ کہتے جب میں رویا نا تو مجھے روتا دیکھ کے کہتی ہے حبیب رو نا، خالی سامان نہیں آیا نال سنیا بھی آیا ہے۔ اب کہتے ہیں میں نے کہا سنیا کیا ہے؟ تو کہتی ہے سنیا یہ آیا ہے حبیب تو کام چ کمی نہ آن دیں سی مزدوری چ نہیں آن دیا۔ تو
کام چ کمی نہ آن دیں اسی مزدوری چ نہیں آن دیں. ہائے یہاں پھر میرے سیدی کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اے ظالمہ وہ گونگلو تیرے لیے نہیں سیب تیرے لیے نہیں. علماء بیٹھے مائت پڑھنے لگو ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں نے کب کہا کہ کھانے کو مجھے دے, میں تو کھانے سے پاک ہوں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وہ بھائی نیند بڑی دور, ہمیں تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی ہے. وہ کینو تیرے لیے ہے یار, خربوزہ تیرے لیے ہے, مالٹا تیرے لیے ہے, سارا کچھ تیرے لیے, تو میرے لیے. بھائی اتنی بات سمجھ جاؤ. لیکن اسی کی کیتا اسی مالٹے پیچھے بھی جھوٹ بول چھڑیا, اسی سیب دی ایک پھاڑی پیچھے جھوٹ بول چھڑیا. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. ہائے ہائے. اب حضرت یہ تو وہی نہیں نا, کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا ہو. جواب کیا ہے؟ اے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. تو کدی سر کی ساڑھے لی اٹھی ہی نہیں ہے, کدی تو ساڑھے لی تیار ہی نہیں ہوئے, کدی تو سانو دلوں باز ہی نہیں ماری ہے. میرے دوستو اللہ جو مروجہ تقریریں ہیں ہمیں بھی یاد ہے ساری یار, ہم بھی مدرسوں میں پڑھتے رہے ہیں. لیکن نہیں حضرت اس وقت امت کو ضرورت ہے یار. آج امت بہت دور چلی گئی, بہت دور. حضرت کر کے تو دیکھو, یہ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں. میرے پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی, سیالکوٹ میں پورا ایک روڈ ہے آپ کے نام پہ, حکیم خادم علی روڈ ہے. وہ حکیم کاغذوں میں آج بھی حکیم ہے, بس حکیم لوگوں کی زبان سے اتر گیا, خادم علی رہ گیا بس. کیونکہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے نا حکیم خادم علی روڈ, لوگوں نے حکیم چھوڑ دیا, خادم علی رہ گیا. ہم نے تو خیر نہیں دیکھا کیونکہ 69 میں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا. لیکن حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے ہم نے سنا, کیونکہ یہ مقولہ بھی ہے نا کہ الجنس یمیل الی الجنس, جنس جنس سے میل کھاتی ہے. کوا کووں میں, طوطا طوطوں میں, گدھا گدھوں میں, گھوڑا گھوڑوں میں. آپ کبھی اس طرح دیکھو گے کہ جنس الٹ میں جا بیٹھے, کوا بیٹھ نہیں دیتا دوسروں کو. اسی طرح حضرت جو اللہ کے ولی ہیں نا, یہ بھی ولیوں میں بیٹھتے ہیں. بہت بڑا نام ہے حضرت, چھوٹا نام نہیں میں لینے جا رہا. حضور پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی, عرفان شاہ مشہدی مدد الہ العالی کے والد گرامی ہیں. بہت بڑی شخصیت ہوئے ہیں شاہ صاحب. ہاں ان دو آنکھوں میں تو نور نہیں تھا, لیکن اندر کمال ہی نور تھا حضرت, اندر روشن تھا حضرت کا بڑا زیادہ. حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی قبلہ شاہ صاحب سیالکوٹ تشریف لاتے نا, تو آپ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے. اور اس وقت حکیم صاحب کی جو عمر مبارک ہے 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی. حسب معمول شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں, اور حکیم صاحب فرماتے ہیں جب قبلہ شاہ صاحب آتے تھے اب سب کو اٹھا دیتے تھے. شاہ صاحب تھے بڑے حکیم صاحب, اور ولیوں نے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرنی. گفتگو ہو رہی ہے. اب تو حضرت آپ جائیں نا تو لاری اڈے گاڑیوں کی فوج نکلتی ہے. پہلے اکا دکا گاڑیاں جایا کرتی تھی. وہ آخری گاڑی جانے والی تھی, 3:30 اس نے جانا تھا. تو جب اس کے جانے کا وقت قریب آ گیا نا, تو شاہ صاحب کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے, تو ان میں سے کوئی حضرت کا مرید آ کے عرض کرتا ہے, شاہ جی 3 بج گئے نے, 3:30 والی گڈی بس نکلن والی ہے, تو ذرا اجازت لو حکیم صاحب کو, کودا گھنٹہ لاری اڈے جانے میں لگ جانا. تو شاہ صاحب نا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمانے لگے, حضور اجازت دو میں جانا ہے. لیکن پتہ نہیں حکیم خادم علی صاحب کا بھی کیا موڈ تھا اس وقت. آپ فرمانے لگے, شاہ جی اج میرا دل کرتا ہے تسی رات میرے کول رہو. لیکن شاہ صاحب بھی درد والے لوگ تھے, فرمانے لگے, حضور زے نصیب ایک عارف وقت کے ساتھ رات گزارنا, لیکن یہ ہے کہ میں نے صبح جا کر بچوں کو اس بات پڑھانے ہیں, اگر یہاں رہ گئے نا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے. درد والے لوگ تھے. لیکن حضرت جی حکیم صاحب بھی لف گئے. آپ کہتے ہیں, شاہ جی اجنج نہیں کرتے راتی کچھ مینوں پڑھا چھڑو. ہاں بھائی آکڑ کے کنوں لبا جی, جنوں لبا جے پائی لف کے ہی لبا جی. ہاں چوڑیاں والیاں ناز وخاون, دور نکالیاں جاون, کٹے پریاں عجز وہاون تے قرب حضوری پاون. جڑا لف گیا وہی تر گیا. یہ حضرت باجدید بستامی کے لیے بھی لکھا ہے. شیخ لکھتے ہیں کہ بعد از وصال نہ کسی کو خواب میں ملے, تو انہوں نے پوچھا, حضرت
کی بنی اگے؟ کہتے ہیں یار بڑا کام خراب ہو گیا. میں کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھا وہ بڑھیا کی لے کے آئے ہیں دنیا کو ساڈے لیے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ان میں کی جواب دیا؟ تو پھر پوچھتے ہیں کیا جواب دیا؟ کہتے میں نے عرض کیا اللہ تقاضا تو یہ ہے کہ جب فقیر بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے نا تو بادشاہ فقیر سے پوچھتا ہے دسو فقیرہ کی چاہیے دی؟ تسی فقیر نو پوچھن ڈے ہو کی لے کے آئے؟ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. چوڑیاں والیاں ناز و خامن دور نکالیاں جاون کٹے پریاں ہی تے زبامن تے قرب حضوری پاون. اور بزرگوں نے تو کہا بھائی ذرا میں سے بچ کے ہی رہنا. جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. بچ کے رہنا حضرت سے بچ کے رہنا. تو یہ لوگ یہ نہیں موقع جانے دیتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو اسی لف جائیے. تو لف کے نا کہتے ہیں شاہ جی آج راتی کو سانو پڑھا چھڑو. شاہ صاحب فرمانے لگے حضور آپ تو خود عارف وقت ہے میں کیا پڑھاؤں گا آپ کو. تو تیسری بار پھر کہتے ہیں شاہ جی اینج کرو نا جو کل کا سبق رہ جائے گا نا وہ پرسوں جا کے 2 دن کا اکٹھا ہی پڑھا دیجئے گا. شاہ صاحب فرمانے لگے نہیں حضور اب جب آؤں گا تو میں رہوں گا. اب سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ. حضرت اٹھے دروازے تک رخصت کرنے گئے واپس آ کے نا اپنے پلنگ پہ بیٹھ گئے حضرت. اور پھر حضرت جہاں تھا نہ پکارا اپنے مالک کو. حضرت آنکھیں بند کر لی اور شروع کر دیا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. کچھ 10 منٹ گزرے ہوں گے مریدوں نے آ کے عرض کی حکیم جی وہ شاہ اور اندر ٹانگا دے واپس آ گیا. آپ مسکرائے اٹھے جا کے نا شاہ صاحب کا استقبال کیا لا کے پلنگ پہ بٹھایا اور پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں؟ شاہ صاحب فرمانے لگے حکیم جی باہر تانگا کھلوتا سی میں تانگے چ بیٹھا تانگا اڈے نو ٹریا چنگی بھلی دھوپ چڑھی سی پتہ نہیں کتھوں بدل آیا تے چھما چھم وسن لگ پے. اگے باں پھنڈ پے پیچھے باں پھنڈ پے دن سردی دے نے. میں کتے اے نہ ہوئے اڈے تک جاندیاں جاندیاں اینا بھج جاں اور بھکی شریف تک جاندیاں جاندیاں ٹھنڈ نال اینا بخار آئے کہ بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جان. میں کوچوان نو کیا موڑ اور ٹانگا حکیم صاحب کلی رہ لینے. اب ذرا جواب سننا حضرت ذرا جواب سننا. آپ آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے اپنے یار نو 1 باری آکھیا من گیا ہے. ہاں یار ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. ہاں پھر یہ ہوتے حضرت جی پھر یہ ہوتے پھر حضرت. وہ چلیا تو کہنا ہی تے ہی بدل پا دینا. تو کہنا ہی جے گھر اولاد نہیں سی اولاد دے دینی. آ تو صحیح میاں دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. یہ بس جی میرا چلو ایک دو بس. یہ انڈیا میں نا ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ اچ شریف سے ان کا سلسلہ ملتا ہے جا کے. تو یہ اس میں ان کا آگے ہوئے ہیں گل حسن شاہ قادری. انہوں نے پھر تذکرہ غوثیہ تصنیف کی. اس میں حضرت ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ تب انڈیا پاکستان ایک ہی تھا نا. وہ کہتے ہیں کہ جمنا ندی میں باڑھ آ گئی سیلاب آیا جمنا ندی میں. اور کہتے ہیں کہ دریا نے گاؤں کا رخ کر لیا. آپ نے دیکھا نا دریا رخ بدلتے ہیں. جب داتا حضور لاہور تشریف لائے تو راوی بالکل پاس تھا. آج داتا حضور دیکھو تو راوی دیکھو کہاں چلا گیا. وہ دریا نے نا رخ بدلا اور گاؤں کی طرف چل پڑا. اب سب کو پتا تھا بھائی دریا کے آگے نہیں زور چلنا کسی کا بھی. ایسے ہے وے کہ جدا کوچے ہے وے تو کسی نے لبھی ہے تو کوئی ترلا پوائی ہو. دیکھو وہ سارے نا شاہ صاحب کے پاس آئے آ کے عرض کرتے ہیں حضور ہو جمنا جڑا دریا ہے نا ندی پنڈ نو ٹر پئی ہے کہنے تو سارا پنڈ روڑ چھڑنا ہے جناب کو دعا فرماؤ دریا ٹل جائے. آپ نے فرمایا نہیں کرو سارے کئیاں چکو تے آ جاؤ. سارے پنڈ نے کئیاں چکیاں شاہراں نے ٹر پے. وہ سب سے پہلے نا حضرت ہی دریا میں اترے. تو وہ جو بند تھا نا حضرت نے وہ کی انہوں پنجابی تسی کہندے ٹپ ماریا پہلا پٹی مٹی تے پٹ کے نا دریا چ سٹی. تے جڑے نال لوگ ہیں انہوں نے کہا پٹو مٹی تے سٹو دریا. انہاں نے کہا لے بھائی یہ بن نال ہی بچے ہیں تے شاہری کہندے نے بن بھن دیو. تے بن بھن چھڑیا جڑا رات نوں ڈبنا نا کتے شاہری ہونی ڈوبن گے سانوں پڑ کے. سمجھ نہیں نا آئی فقیر کی بات. وہ سارے گالیاں دیتے چلے گئے سارے لیکن شاہری لگے رہے. ہوں سارے اپنے اپنے کوٹھیاں تے جا کے چڑھ گئے نے ڈنگر شنگر سامنے نے کہ پانی ہونی آیا تو ہونی آیا.
ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁਣ ਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਈ ਰੱਖੀ ਦੀ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। وہ سارا پنڈ گیا ویکھن تو جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ دریا نے اپنا رخ ہی بدل لیا اور 2 کوس پیچھے چلا گیا. بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا یار ایک ہی معاملہ ہے, 2 کوس دریا کیویں پرے ٹر گیا, تے پنڈ نوں ٹریا دا سی. اب سارے نے شاہ صاحب کے پاس آئے, شاہ صاحب وہ پیر پہ دھون آ کے نا حضور معافی دے, یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں معافی حضور اے بھی تو دسو دریا 2 کوہ پرے کیویں ٹر گئے. آپ نے فرمایا ٹر گیا تو چھڈو اس گل, جو کام کرو موجہ مارو جا کے. نہیں حضور دسو سانو, وہی نہیں جانا کوئی دریا پرے کیویں گیا. آپ فرماتے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ دریا کس کے حکم سے چلتا ہے. لوگوں نے کہا جناب اللہ پاک دے حکم سے. آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلا ٹپ ماریا نا سٹی مٹی, پھر تانوں بھی کیا تسی تے سٹی کوئی نہیں ٹر گئے, تو میں پھر لگا رہا. تے کہندے نے نال میں عرض کیتی, میں یا اللہ اے دریا آپ ہی ساڈے پنڈ نوں نہیں ٹریا, اے تیرے آرڈر نہ ٹرن دے, تے تیری مرضی ساڈا پنڈ ڈوبن دی ہے نا, میں تیرے نال رل کے ڈوباں گا. تیری مرضی ڈوبن دی ہے نا, میں تیرے نال رل کے ڈوباں گا. میں ماریاں کئیاں تے کئیاں, کہندے تیجی چوتھی ماری تے غیب کی آواز آئی, او بندیا او تو او کرن لگا جو اسی چاہنے ہیں. میں عرض کیتی جی یا اللہ, پھر آگوں آواز آئی پھر اسی وہ کر دنے ہیں جو تو چاہنا ہے. یاد ہے صحیح یار تھوڑا جی. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کرن کی ڈے ہم نوسا دیا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن اسی اپنا آپ ضائع کرن دے دیں, ضائع نہ کرو, ضائع نہ کرو. لو 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 جنہیں اتنے بندے بیٹھے دے بس نہیں کام اکھاں بھیج گئی, کام ساڈا پورا ہو گیا, چلیے بوری بستر ٹپیے تے کتے اور چلیے اکھاں بھیج. بس اے جڑیاں اس ویلے بھیجیاں نے نا, ایدا مول پینا جی کہ کدی سرگی بھیجن, کدی سرگی بھیجن کلے. پھر ویکھو حضرت اے تھرو کنے کو قیمتی نے اس بارگاہ دے وچ. لیکن سرگی بس آخری بات, میں یہ پیغام ہر جگہ دیتا ہوں, بچوں کو پتہ ہے کہ جو پیغام مجھے بھی کسی سے ملا تھا وہ کیا ہے, وہ یہ تھا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا. سرگی اٹھیا کرو یار, سرگی اٹھیا کرو, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دکھ سنایا کرو. یہی تو سازش ہوئی نا, بس وہ جو کیفیت اور حال ہے میں بھی بس پھردا ٹردا ہی رہنا. تے پھر انشاءاللہ کدی اللہ نے چاہیا, کیونکہ پچھو بھی کو تھوڑا جہا انجی ایسی آئے, ہاں سرگی اٹھو, جھوٹ نہ بولو, نماز دی پابندی کرو, کسی دا دل نہ دکھاؤ. بس کوشش کرو کہ محبوب نو اسی سونے لگ جائے. جدن حضرت جی سونے لگ گئے نا ادن تسی بھی خادم والی بن جاؤ گے. اور یاد رکھیو اے دنیا بڑی بے وفا جی, نہ دے پیچھے پاگل ہو. دیکھو نا ایویں سانو وہم ہے او بھی میرا او بھی میں, کسی کی بات نہیں کرتا, میں اپنی گل کرنا. حضرت جڑی میں چادر لئی ہے نا اے بھی میری کوئی, جے ہونی میں مر جاں تے میری ہے, اے کوٹ میرا, پھر میرا ککھ بھی نہیں. ادو بھی نہیں ہن بھی نہیں, ہن بھی وہم ہی حضرت جی, ادو بھی نہیں ہن بھی کوئی نہیں حضرت. ہاں اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. راضی کرو حضرت اپنے رب نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب یاد کریا کرو, خوب رویا کرو نبی علیہ السلام یاد کر کر کے. انشاءاللہ پھر اللہ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ اسی پہ بس شروع کریں گے, کیونکہ یہ باتیں نہیں ختم ہوتی. میں میرے حکیم صاحب کا شعر ہے بس اسی پہ, وہ آپ پڑھا کرتے تھے, ملک کو دے او ملکاں والا, ملک کو دے او ملکاں والا, تے ملکاں دا والی, نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی. پھلاں اتے بلبل بہ کے گیت اسے دے گاوے, عشق کہانی مکدی نہیں جے کو سندا جاوے. یہ تو داستان عشق ہے, لیکن بڑا اچھا خاصا وقت ہو چکا ہے, 11:30 ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے آپ نے بعد میں ایک بڑا جوشیلا سا خطاب بھی سننا ہے عبدالمجید چشتی صاحب کا.
اللہ کا شکر ہے اکھاں بھیج گئی ہیں. ہاں اکھاں تے اکھاں بھیج گئی ہیں حضرت جی. بس حضرت کوشش کرو اے کتے تنہائی چ بھیجنی کتے تنہائی چ معافی منگو اپنے اللہ کو اور دعا کرو یا اللہ سانو سرگی اپنے حضور کھلون دا ٹائم دے. اسی سارے اس وہم چ مبتلا ہاں نہیں میں نہیں اٹھدا ہے تینوں کنے کیا تو نہیں اٹھدا تینوں اٹھن ہی نہیں دیندا ہے. ہم سارے اسی وہم میں مبتلا ہیں نہیں بس ٹائم ہے اٹھدا ہی نہیں ہے تینوں کنے کیا تو نہیں اٹھدا وہ تینوں اٹھن ہی نہیں دیندا ہے. وہ ایک بزرگ ہوئے ہیں محمد چلے حضرت کہہ رہے ہیں میں 10 منٹ اور بول دیتا ہوں. ایک ہمارے بزرگ ہوئے ہیں محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ محدث سے حدیث کے امام ہوئے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں وہ کام کے لیے نا مجھے کسی خادمہ کی ضرورت تھی کہتے بازار گیا ہے خادمہ خرید کے لے آئے. فرماتے اس کو سارا گھر دکھایا یہ بھی کمرہ ہے یہ بھی کمرہ ہے یہ بھی کمرہ ہے جو تیرا دل کرتا ہے تو رکھ لے. آپ فرماتے ہیں ایک کمرہ تھا جس میں گھر کا کوڑا کباڑ پڑا تھا کہندی جی میں نے دے دیو. آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا اتنے عالی شان کمرے ہیں یہ تو کیا لے رہی ہے. تو رو کے کہتی ہے محمد حسین تمہیں کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے سونے ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. یہ اصل میں اس نے حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا جیسے ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا تو تارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا تو وہ گھر جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے انہیں بھی چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ کہتی ہے سامان سے کمرے نہیں سونے ہوتے کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں بھی رہوں گی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کروں گی کمرے آٹومیٹک ہی سونے ہو جائیں. وہ آپ فرماتے ہیں بس اگر کوئی کام ہونا تو اسے کہہ دینا اس سے زیادہ کوئی معاملہ نہیں. آپ فرماتے ہیں ایک رات نا مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی. آپ فرماتے ہیں میں جب اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو رونے کی آواز آئی. کہتے ہیں میں گھبرا گیا کہیں اس کو درد تو نہیں کہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے تھوڑی سی کھڑکی کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ درد سے نہیں رو رہی وہ دل درد سے رو رہی ہے. وہ مصلے پہ کھڑی ہو کے نا قرآن کریم پڑھ رہی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. ہاں فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی میں باہر رو رہا تھا. وہ تو قرآن پڑھ کے رو رہی تھی نا میں اس لیے رو رہا تھا. محمد حسین بغدادی وہ تو اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود سویا اور وہ ایک لونڈی ہونے کے باوجود جاگ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں وہ روتی رہی اندر میں باہر روتا رہا. آپ فرماتے ہیں جب صبح کا وقت قریب آیا نا تو اس نے مناجات شروع کی اللہ کے حضور اور عرض کیا کرتی ہے یا اللہ تینوں اس محبت دا واسطہ جڑی تینوں میرے نال ہے. وہ اندر کا مولوی جاگ اٹھانا. آپ فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے دروازہ کھول دیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن اپنے الفاظ واپس لے. اللہ بے نیاز ہے اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تجھ سے محبت کرنے کی بلکہ اس طرح کہہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. اب وہ بھی پکی تھی حضرت. وہ کہتی محمد حسین بغدادی ٹھیک ہے تو بہت بڑا عالم ہے لیکن میں اپنی بات پہ پکی ہوں. میں آج بھی یہی کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے پھر میں نے کہا میں بھی عالم ہوں میں بھی بغیر دلیل کے نہیں مانوں گا دے مجھے دلیل کہ اللہ کو تجھ سے محبت ہے. آپ فرماتے ہیں وہ رو کر کہنے لگی محمد حسین بغدادی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے اور محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا تجھ سے نہیں اس لیے تجھے سلا رکھا ہے. دعا کریا کرو یا اللہ کو سرگی اٹھن دی توفیق دے شا. ہاں ہم نہ اٹھ کے نا ہم ہر نہیں بہت ٹائم ہی نہیں لگتا ہے. اور تجھے کس نے کہہ دیا تجھے ٹائم نہیں لگتا. وہ تجھے اٹھنے ہی نہیں دیتا کوئی بھی. ہاں وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے. ہاں حضرت اس لیے میرے دوستو
آج بڑیاں کمی ہیں، آج بہت کوتاہی ہیں. ہم نماز نہیں پڑھ رہے، جماعتیں چھوٹ رہی ہیں، داڑھی شریف رکھنی ہم نے چھوڑ دی ہے. اس طرح نہ کرو یار. اور یہ گلیاں سجتی ہیں نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط ہے، سجنی چاہیے، اس سے بھی زیادہ سجنی چاہیے. لیکن حضرت جی دکھ پتہ کس بات کا ہوتا ہے؟ وہ جن لڑیوں سے آپ وہ گلیاں سجا رہے ہیں، وہ پتہ کہاں سے آئی ہیں؟ چائنا سے. چائنا دیاں لڑیاں لان ڈے دیاں تے مدینے دیاں لان ڈے دیاں. کیا ہو رہا ہے یار؟ ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن وہ تیری خوشی ہے بھائی. ان کی خوشی یہ ہے، ان کی خوشی یہ ہے. یہ تو جو لگا رہا ہے یہ تیری خوشی ہے. اگر تو نہ لگائے تو کوئی مسئلہ نہیں، مستحب، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر تو لگا رہا ہے یہ تیری خوشی ہے، لیکن حضرت یہ ان کی خوشی ہے. اور میرے کیم صاحب کہا کرتے تھے، اسپیشلی میں منڈے نوں کہن دے جدا داڑھی دی وجہ نہ رشتہ نہ نہ مینوں دسی. کوئی ایڈی گل نہیں ہے. 2 نفل پڑھ کے کوئی 10-12 واری دلوں درود پڑھ کے عرض کر دئی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہن اسی داڑیاں رکھاں گے تو لوکاں نے سانوں رشتے بھی نہیں دینے. نہ اگلے دن بوہا کھڑکیا تے میں جرمدار. ہاں میں جرمدار ہاں، میں جرمدار ہوں، میں پکی بات کر رہا ہوں. نہ اگلے دن بوہا کھڑکیا میں جرمدار ہوں. مذاق ہے کوئی؟ وہ میرے کیونکہ میں سیالکوٹ فیکٹری ایریا کا خطیب ہوں، میرے پیچھے سینکڑوں فیکٹری ہیں. تو یہ فیکٹری والوں کو بھی بڑا وہم ہوتا ہے، وہ نہیں آپ سب وہ اسی داڑھی نہیں نہ رکھ سکتے ہے، ایسی باہر جانا ہے. میں جھوٹ نہ بول، جائد کی داڑھی رکھ. جدو جانا ہوئے گا نا ویزا لوان دی مجھے دس کے جائیں. بیچارے نے پتہ نہیں ڈردے کہ رکھ ہی لئی. آ گیا میرے کو ہوں کہندا جی میں چلا وا ویزا لوانا جرمنی کا. میں بس رستے چ نا درود پڑھدا جائیں تے دلوں انہاں نوں آکھدا جائیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا. کہندا حضرت میں گیا ہوں، میں حیران ہی رہ گیا، انہیں سٹیمپ کیویں لاڑی پڑ کے. تیرے اندر چور ہے، بکواس کرتا ہے تو. یہ داڑھی مامے لگتے ہیں وہ تیرا ویزا نہ لگائیں. جرمنی والے کون ہوتے ہیں تیرا ویزا لگانے والے یا نہ لگانے والے؟ لگانے والے وہی ہیں حضرت. ہاں یہ بالکل جھوٹ ہے. چلیں اب یہ بھائی آخری میں بس کر کے نا یہ کشف المحجوب شریف چل بس اس میں داتا حضور نے لکھا ہے. یہ ایک بزرگ گزرے امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ داتا حضور کے زمانے کے بزرگ. آپ فرماتے ہیں مجھے ایک رات نا امام ابو مسلم مغربی نے بات سنائی. آپ کہتے ہیں داتا حضور کہ انہوں نے مجھے بات سنائی کہ اے سید علی بن عثمان اجمیری، میں نا سویا تھا رات کو، تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں دست بستہ نا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور حضور نبی علیہ السلام مجھے فرما رہے ہیں اے امام ابو مسلم مغربی، ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر دیا گیا. ہاں، اور جو امیر شہر ہے نا وہ تیرا مرید ہے، جا کے اس کی سفارش کر، اسے رہا کروا. اور یاد رکھنا یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جل شانہ نے دیا ہے. امام ابو مسلم مغربی کہتے جب میری آنکھ کھلی نا تو مارے شوق کے کہ کیا ہستی ہوگی حضرت وہ کہ جس کے لیے اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کہہ رہے ہیں کیا ہوگی ہستی وہ. آپ فرماتے نہ میں نے سر پہ پگ باندھی، نہ میں نے پاؤں میں جوتا پہنا، برہنہ سر برہنہ پا. آپ فرماتے میں بھاگ گیا قید خانے کی طرف. جا کے میں نے دستک دی، وہ سپاہی نے چھوٹا دروازہ کھولا، اس میں سے جھانکا امام ابو مسلم مغربی ہیں، اس نے بڑا دروازہ کھولا. جی حضور. آپ فرماتے میں نے کہا جیلر کو بلاؤ، اس کو دروگا کو، اس کو کوئی امام ابو مسلم مغربی ہیں. وہ حضرت کا مرید تھا، اس کی تو عید ہو گئی. مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑاں جاؤں. اس نے قدم بوسی کی، 10 بوسی کی. عرض کردہ حضور کیویں آن ہویا؟ آپ فرماتے میں نے پوچھا یہ آج کس کو قید کیا؟ وہ کہتا ہے حضور آج بس ایک ملنگ لڑائی چ پھڑ لے آئے. آپ فرماتے نے میں عہدے لیے آیا چھڈ ان، اسے رہا کر دیا گیا. بھائی اب اصول تو یہ ہے نا، وہ باہر آ کے پوچھتا بھائی پکڑا تھا تو چھوڑا کیوں؟ بھائی امام ابو مسلم مغربی نے تیری سفارش کی. آتا آ کے کہتا جناب بڑی مہربانی. آپ فرماتے کچھ بھی نہیں، جو شہر سے باہر جانے کا راستہ ہے نا، آپ فرماتے اس پہ چل دیا. کہتے میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. جب کافی دور چلا گیا نا، میں نے اس کو پیچھے سے پکار کر کہا بھائی گل تو سن. آپ فرماتے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا منو پہچاننے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ فرماتے میں نے تعارف کروایا میں امام ابو مسلم مغربی. بڑا خوش ہوا حضور، بڑا نام سنے ہیں، چلو زیارت ہو گئی. آپ فرماتے میں نے نا اس کو آفر دی. میں نے کہا گل سن، زندگی جو سوکھے ویلے آندے پھر کدی کوکھا ویلا آئے نا تو تم میرے کل شہر آئی، میں تیری مشکل سان کر دیں. آپ فرماتے ہیں غصے سے رنگ سرخ ہو گئے.
اور مجھے کہتا ہے امام ابو مسلم مغربی لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا تیری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتا ہے حضرت میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو کہا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے تیسرے پہر تجھے کہا اور جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی مہر اس کو تیری لوڑ کا پڑ گئی. یہاں حضرت پھر اللہ حضرت نے لکھا تھا واہ کیا جود و کرم میں شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا. ہاں حضرت ادھروں خرابی نہیں جے خرابی ادھروں جے اپنی اپنی خرابیاں ٹھیک کرو پھر موج ہی موج. وما علینا الا البلاغ.